السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ مخلوط تعلیم کی خوبیاں اور خامیوں کو ہم دو الگ الگ پارٹس میں بیان کریں گے۔ مخلوط تعلیم جو ایک طریقہ نظام تعلیم ہے اور قوموں کی عروج و زوال کی داستانوں میں تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسلام نے شروع سے ہی علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے، کیونکہ علم ہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ عقل اور شعور کا درست استعمال بھی علم ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ یوں علم ہی انسان کو حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کی پہلی آیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، اس کی شروعات بھی علم حاصل کرنے کی تاکید سے ہوئی۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، اور پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ مختلف احادیث میں بھی علم حاصل کرنے اور اس کو پھیلانے کی تاکید کی گئی ہے۔ علم روشنی ہے اور اس کے ذریعے انسان اپنی ذات اور انسانیت کو ماضی، حال اور مستقبل کے آئینے میں دیکھ سکتا ہے۔ علم ہمیں اعلیٰ قدروں سے روشناس کرواتا ہے اور انسانی کردار کی عظمت اور پستی کی تصاویریں دکھاتا ہے۔ یہ علم ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری دلائی۔ اقوام عالم کی تاریخ گواہ ہے کہ علم نے قوموں کی تاریخ بدل ڈالی۔ عرب کے لوگ اسلام سے پہلے ان پڑھ، گنوار اور اجڑ تھے، مگر شمع رسالت سے روشنی پا کر ہادی اور رہنما بن گئے۔ علم نے انہیں محکومی سے نکال کر حاکمیت عطا کر دی۔ اسلام مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خواتین کی تعلیم کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لڑکیوں کی تعلیم اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان کی گود میں نئی نسل پروان چڑھتی ہے، اور اگر مائیں ہی تعلیم و تربیت سے محروم ہوں گی تو وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کس طرح کر سکیں گی؟ اس لیے کہا جاتا ہے اگر ایک مرد کو تعلیم دی تو ایک فرد کو تعلیم دی، اور اگر ایک عورت کو تعلیم دی تو پورے خاندان کو تعلیم دی گئی۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم کی اہمیت اور بالخصوص خواتین کی تعلیم کی اہمیت کو بخوبی سمجھا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی مخلوط طرز تعلیم کے مضر اثرات معاشرے پر واضح دکھائی دیتے ہیں۔ مخلوط طرز تعلیم کو ناپسند کرنے کے باوجود ہمارے معاشرے کی اکثریت نے اسے قبول کر لیا ہے۔ حالانکہ مغربی معاشرے جس اخلاقی زوال کا شکار ہیں اس کی بڑی وجہ مخلوط تعلیم ہی ہے، اور اب ہمارا معاشرہ بھی اسی اخلاقی پستی کا شکار بنتا جا رہا ہے۔ جو لوگ اس طرز تعلیم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں انہیں جاہل قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ مغربی طرز تعلیم ما سوائے معاشرتی زوال کے کچھ نہیں۔ علامہ اقبال نے بھی شاید اسی بارے میں کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اسی دور میں طلباء و طالبات ذہنی ناپختگی کا شکار ہوتے ہیں، اور جب کہ انٹرنیٹ، موبائل جیسی ٹیکنالوجی مثبت اثرات کے ساتھ ساتھ منفی اثرات بھی مرتب کر چکی ہے، اس سے ذہنی ناپختگی اور ہیجان میں اضافہ ہوا ہے۔ ایسے میں مخلوط تعلیم طلباء اور طالبات کو غلط راہ پر چلنے میں آسانیاں فراہم کرتی ہے، اور تعلیمی مقاصد اور اس کے فوائد پیچھے رہ جاتے ہیں۔ معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہوتا ہے۔ مخلوط تعلیم خواتین کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ اور معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کا باعث ہے۔ چنانچہ ہمیں اس مغربی نظام تعلیم کو ترک کرنا چاہیے، کیونکہ خود مغرب بھی اس کے منفی اثرات کو محسوس کر رہا ہے،
اور کئی ترقی یافتہ ممالک نے اس نظام تعلیم کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام ہمیں بہترین ضابطہ حیات دیتا ہے۔ جہاں بھی ان شرائط اور اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، منفی اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان مخلوط طرز تعلیم کی وجہ سے ایسے معاملات اور الجھنوں کا شکار ہے جو ان کے بہتر مستقبل کے لیے مسلسل خطرے کا باعث ہے۔ ہم اس انسان کے اس بنیادی حق کو تسلیم کرتے ہیں اور جو مخلوط نظام تعلیم ہے جس کی خرابیاں، خامیاں مسلمہ ہیں، زیادہ ہیں، اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور اس بات کو جواز نہیں مانتے کہ ہم اس سے پاکستان ایک غریب ملک ہے اور جو اس کی معاشی ترقی ہے اس طرح رک جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، چونکہ خواتین ہماری ہی آبادی کا حصہ ہیں، ان کو مین سٹریم میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اسلام نے واضح ہدایتیں دی ہیں تاکہ کس طریقے سے خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں، جس کے معاشرتی اور سماجی جو ایکولیبرم ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور وہ بھی اپنی ترقی اور خوشحالی میں آگے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مرد اور عورت دونوں کو برابر اور یکساں مواقع فراہم کیے ہیں اور ان کا جو آزمائش کا معیار ہے وہ بھی یقیناً مساوی اور برابر ہے۔ دونوں کو اپنے خاندان، معاشرے کو مضبوط بنانے، خوشحال بنانے اور ایک اچھا انسان بنانے، تربیت یافتہ معاشرہ، تہذیب یافتہ معاشرہ بنانے میں دونوں کا بھرپور کردار ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام۔